قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کی عزت کرو اور انہیں حسن ادب سکھلاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اولاد کی تربیت اور اولاد کی ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرما رہے ہیں۔ بچوں کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے۔ بچے پیدا ہو گئے لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہوئی اور تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اگر اولاد کی تربیت ہوگی تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو یہی اولاد زحمت بن جائے گی۔ اولاد کو اگر تعلیم دی جا رہی ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے یہ بیان کیا کہ والدین کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور اولاد کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اگر یہ اللہ اور تمہارے درمیان یہ رکاوٹ بن گئے تو یاد رکھنا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولاد تمہارے اللہ سے۔ تو اولاد اگر اچھی ہو، اولاد کی اگر تربیت ہو تو یہ اولاد باعث رحمت ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس کا بھی حدیث میں بڑی تلقین آئی ہے، اچھا نام رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے ناموں میں سب سے اچھا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اس طرح کے نام رکھنے چاہیے۔ پھر 7ویں دن اس بچے کا حقیقہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 بکریاں حقیقہ کی جائیں، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری حقیقہ کی جائے۔ یہ استطاعت پر ہے، گنجائش پہ ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں دن اس بچے کے بال منڈوائے جائیں اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر میں پہنچے تو پھر بچے پہ سختی کرو، پھر مار کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ اور اگر 2 بچے ہیں، 2 بھائی ہیں، تو 10 سال کی عمر میں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ 2 بھائی جو ہیں وہ ایک بستر کے اوپر اکٹھے سوئیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہن بھائی اکٹھے سوئے ہوتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات جو اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اولاد کو تو کر کے بلانا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہر وقت اولاد کو ڈانٹتے رہنا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، کبھی کبھار ڈانٹ بھی دینا چاہیے، کبھی کبھار محبت کا رویہ بھی اپنانا چاہیے۔ ہر بات پہ تنقید کرنا، ہر بات پہ ڈانٹنا، ہر بات پہ ٹوکنا، یہ بچے کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے
کہ اس کے دل کے اندر والدین کی عزت کم ہو جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری چیز اگر کوئی ہو ڈانٹنے والی تو اس پہ ڈانٹا جا سکتا ہے، تنبیہ کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے، لیکن ہر بات پہ ڈانٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستی لگائے گا، تعلق بنائے گا، تو اسے باہر کے دوستوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا دل اگر اپنے باپ کے ساتھ لگ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کتنی عزت فرماتے تھے کہ جب فاطمہ آپ کو ملنے کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر آپ فاطمہ کو لینے کے لیے چند قدم چلتے تھے، پھر فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑتے تھے، پھر ہاتھ پہ بوسہ لیتے تھے، اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور خود پھر بعد میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی اولاد کو کتنی عزت دے رہے ہیں، کتنی تکریم کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو اپنی اولاد کو اچھے نام سے بلانا، آپ کر کے بلانا، اخلاق کے دائرے کے اندر بلانا، اس تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ 7 سال تک اولاد کی تربیت کا مرکز و محور اس کی ماں اور اس کا باپ۔ 7 سال تک دنیا میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے جہاں بچوں کی تربیت ہوتی ہو، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ مدرسہ ہے۔ مدرسے میں بھی بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ تربیت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے یا باپ کر سکتا ہے۔ اور آج اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے گی تو کل یہی اولاد مستقبل کی ماں ہے اور مستقبل کا باپ ہے۔ اگر آج بچے کی یا بچی کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ ایک بہترین ماں نہیں بن سکے گی، ایک بہترین باپ نہیں بن سکے گا۔ اور اگر ایک بہترین باپ بننا ہے، ایک بہترین ماں بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ صرف اولاد کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کی خواہشات پوری کرنا اور انہیں صرف تعلیم پہ تعلیم دیتے جانا، تعلیم پہ تعلیم دیتے جانا اور تربیت کی فکر نہ کرنا، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔